السلام علیکم ورحمۃ اللہ ڈیئر ویورز، میں نور راجپوت آپ کے سامنے اپنے اس چینل پہ حاضر ہوں اور آپ کو اس ویڈیو میں ویلکم کہتا ہوں۔ ڈیئر فرینڈز، میں ایک لمبے عرصے سے آپ کے سامنے کام کر رہا ہوں اور آج بھی آپ کے سامنے اس ویڈیو میں 3 سگی بہنوں کے رشتوں کی ڈیٹیل رکھنے والا ہوں۔ حالات ان کے بڑے پریشان کن ہیں اور میں آپ سے التماس کرتا ہوں کہ اگر واقعی آپ رشتہ سرچ کر رہے ہیں تو پلیز اس ویڈیو کو سارا دیکھ لیں، اور اگر آپ ٹائم پاس کر رہے ہیں یا آپ ٹائم پاس کے لیے انجوائمنٹ کے لیے کوئی ایسا ویسا کچھ بات ہے آپ کے دل میں، تو خدا را یہیں سے اس ویڈیو کو سٹاپ کر دیں۔ صرف سنجیدہ لوگ میری ویڈیو کو دیکھیں اور پورے توجہ سے میری بات کو سنیے گا۔ میں آپ کے سامنے ایک لمبے عرصے سے ورک کر رہا ہوں اور میری اکثر ویڈیوز میں یہی رونا رویا جاتا ہے کہ بھائی پلیز صرف سنجیدہ لوگ رابطہ کریں، سیریس لوگ رابطہ کریں، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ رشتے کے نام پہ دوسروں کی عزت سے کھلواڑ کرنا یہ لوگ نہیں چھوڑتے، نہیں باز آتے۔ اور میرے لیے سب سے بڑی یہ پریشانی یہ ہوتی ہے کہ جب کسی کی عزت دار بہن بیٹی کی رشتے کی ڈیٹیل یہاں پہ لگائی جاتی ہے تو ایسے بے تکے لوگ رابطہ کرنا لگ جاتے ہیں جنہوں نے رشتہ کرنا ہی نہیں ہوتا۔ تو پلیز میری آپ سے گزارش ہے کہ کسی کو چیٹ کرنے سے پہلے یہ دیکھ لیں کہ بہنیں بیٹیاں ہر ایک گھر میں ہوتی ہیں اور بہنیں بیٹیاں سانجھی ہوتی ہیں، عزت ان کی ایک جیسی ہوتی ہے۔ تو یہ میں تمہید میں اتنی سخت اور کڑوی باتیں اس لیے کر رہا ہوں کہ ان میں سے 2 بہنوں کے رشتے میں نے کروائے، اوکے بھی ہو گئے، لڑکے باہر دوسرے ممالک میں جاب کرتے تھے۔ یہ تقریباً آج سے 1.5 سال پہلے کی بات ہے، اور یہ جو ڈیٹیل میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں یہ بھی تقریباً 1.5 سال پہلے کی لکھی ہوئی ہے، اور وہی آج میں دوبارہ آپ کے سامنے اس چینل میں رکھ رہا ہوں۔ تو ان کے رشتے 2 بہنوں کے میں نے کروا دیے تھے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ وہ لڑکے باہر جاب کرتے تھے اور دونوں نے ان کے ساتھ گپ شپ بھی کی، ان کے ساتھ رابطہ بھی رکھا، اور مزے کی بات یہ کہ ان کو کچھ آفرز کی، پیشکش بھی کی، میں آپ کا خرچہ اٹھاتا ہوں، میں آپ کی ذمہ داری اٹھاتا ہوں، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ میری یہ کلائنٹ، یہ فیملی لالچی نہیں ہے اور یہ کچھ لینے والے نہیں ہیں، اور اچھا ہوا انہوں نے کچھ لیا نہیں ان لڑکوں سے۔ اگر رشتے کے نام پہ رابطہ کرنے والے اور بہلانے پھسلانے والے، بچیوں کو بہلانے پھسلانے والے لوگ اس طرح کے، اگر وہ یہ ان سے کچھ لے لیتی تو شاید وہ ان کو بلیک میل کرتے یا ان کے لیے مزید پریشانیاں کریٹ کرتے۔ تو میری گزارش ہے کہ پلیز میرے ساتھ صرف سنجیدہ لوگ رابطہ کریں، جنہوں نے واقعی رشتہ کرنا ہے اور جن کے دل میں اللہ کا ڈر ہے اور جو اپنی بہن بیٹیوں کی طرح باقی بہن بیٹیوں کو بھی سمجھتی ہیں۔ تو میں اس چھوٹی سی تمہید کے بعد آتا ہوں اس رشتے کی ڈیٹیل کی جانب۔ سب سے پہلے میں آپ کو جس لڑکی کے رشتے کی ڈیٹیل بتاؤں گا اس کا نام ہے سدرا لقمان، اور یہ صرف 6 بہنیں ہی ہیں، ان کا بھائی کوئی نہیں ہے۔ ان کی عمر 31 سال ہے اور ایک ان سے بڑی بہن ہے اور باقی 4 ان سے چھوٹی بہنیں ہیں۔ اور مجھے ارجنٹ ان کے لیے رشتہ چاہیے، لیکن کوئی اچھا انسان رابطہ کرے، ذمہ داری والا رابطہ کرے، جو واقعی رشتہ کرنا چاہتا ہو۔ پہلے والی بات نہیں ہونی چاہیے، یہ مزید کوئی غم، کوئی اندیشہ افورڈ نہیں کر سکتی۔ تو ڈیئرز، میں آپ کو پوری ڈیٹیل کے ساتھ ان کے رشتے کی ڈیٹیل بتانے جا رہا ہوں۔ پلیز میرے ساتھ ساتھ رہیے گا اور توجہ سے میری ویڈیو کو دیکھیے گا۔ ڈیئرز، میری یہ کلائنٹ، جیسا کہ میں بتا چکا ہوں، ان کا نام سدرا لقمان ہے اور یہ 31 سال عمر ہے ان کی، اور ان کی تعلیم FA ہے۔ ان کا قد 5 فٹ 5 انچ ہے اور ازواجی حیثیت ان کی طلاق یافتہ ہیں۔ بچہ ان کا کوئی نہیں ہے۔ ذات ان کی راجپوت بٹی ہے
اور یہ گھر بیٹھ کے اپنی جاب کرتی ہیں. سوری معذرت چاہتا ہوں. یہ گھر بیٹھ کے آن لائن قرآن پڑھاتی ہیں، ٹیوٹر ہیں یہ. اور ان کے والد کا نام لقمان احمد ہے. ان کی والدہ کا نام فاطمہ لقمان ہے. بھائی ان کا کوئی نہیں ہے. 6 بہنیں ہیں. سدرا سے بڑی ایک بہن ہے. بدقسمتی سے 4 ماہ پہلے یہ اس وقت کی بات ہے. یہ جو میں آپ کو 4 مہینے بتا رہا ہوں تو یہ اس وقت کی بات ہے. یہ آج سے 1.5 سال پہلے تقریباً، مجھے ایگزیکٹ ڈیٹ یاد نہیں ہے. اس وقت میں نے یہ ڈیٹیل لکھی تھی. تو اس وقت میں نے اس حساب سے میں نے یہ 4 مہینے لکھے تھے. اور باقی بھی اگر نیچے بھی اگر کوئی اور اس طرح کے ٹائم شیڈول کوئی بتایا جاتا ہے تو وہ اسی حساب سے ہوگا. تو تقریباً سمجھنے کہ 2 سال پہلے ان سے بڑی بہن کی طلاق ہو گئی ہے اور سدرا سے چھوٹی 4 بہنیں کماری ہیں. ڈیرز سدرا کی شادی 1 سال تک چلی تھی اور سدرا کے والد لقمان احمد ایک جوتے کی فیکٹری میں جاب کرتے تھے. بدقسمتی سے ایک حادثے میں ان کی ایک ٹانگ ٹوٹ گئی، جس وجہ سے گھر کے حالات ناقابل برداشت حد تک خراب ہو گئے. اور ان کے گھر میں غربت اور قسم پرسی اور دوسرا 6 بیٹیوں کی ذمہ داری نے انہیں کافی پریشان کیا. اور پریشانیوں سے گھبرا کر لقمان صاحب نے اپنی 2 بیٹیوں کی، سدرا کی اور اس کی بڑی بہن کی سمینہ کی شادی اپنے رشتہ داروں میں کر دی تھی. تو سدرا کی شادی اپنے کزن خالہ کے بیٹے سے ہوئی تھی. اور سدرا ایک خوبصورت پڑھی لکھی ماشاءاللہ گھر کے کاموں کی ایکسپرٹ لڑکی ہے. اور اس نے اسی وجہ سے جلد ہی اپنے شوہر اور ساس کے دل میں جگہ بنا لی. تو لیکن مسئلہ کچھ فیملی میٹر ان کا کچھ اس طرح کا تھا کہ ان کے سسر، یعنی ان کے خالو بھی تھے جو سسر، وہ اپنے بیٹے کی شادی اپنی بھتیجی سے کرنا چاہتے تھے. اور بس اللہ ہدایت دے بزرگوں کو کہ کر بھی لیتے ہیں اور بعد میں نبھاتے بھی نہیں ہیں، اور اس کی سزا بچوں کو دیتے ہیں، خصوصاً بچیوں کو دیتے ہیں. تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت نصیب فرمائے. بڑے دکھ اور افسوس کی بات ہے. تو میں یقین کریں کہ بڑا پریشان ہوا تھا. ان کے لیے میں نے بہت اچھے رشتے سرچ کیے تھے، لیکن افسوس کہ وہ بھی لوگ اچھے نہ نکلے. تو ہوا کچھ ایسا تھا کہ سدرا کو اپنی ماں اور باپ کی پریشانیوں کا بھی احساس تھا کہ گھر میں باقی بھی 4 بہنیں جوان بیٹھی ہیں اور والدین بھی ضعیف ہیں، تو سورس آف انکم بھی کوئی نہیں ہے. تو وہ اپنا گھر ہر حال میں بسانا چاہتی تھیں. اور انہوں نے حتی الامکان حتی المقدور انہوں نے اپنا گھر بسانے کے لیے پوری کوشش کی ہے، بہت سٹرگل کی ہے. اور اپنے سسر کے دل میں جگہ بنانے کے لیے انہوں نے بہت کچھ کیا ہے. لیکن بس وہ کچھ لوگ سخت دل کے ہوتے ہیں، ان کو پتہ نہیں کیا ہوتا ہے کہ اپنا مقصد، اپنا مفاد یا اپنا سوچا سمجھا ایک فیصلہ سب سے زیادہ عزیز ہوتا ہے، اور وہ لوگ کسی کی زندگی سے کھیل جاتے ہیں. ایسے لوگ موجود ہیں. تو سدرا کے سسر نے بھی تنگ کر کے ان کا بہت برا حال کیا، اور یہ برداشت کرتی نہیں، لیکن وہ جیت گئے. انہوں نے طلاق دلوا دی ان کو اور اپنی بھتیجی کو بیاہ کر گھر لے آئے. تو ڈیئر ناظرین، آپ یہ ڈیٹیل ان کی سکرین پہ بھی پڑھ سکتے ہیں. اگر آپ یہاں پہ میری باتیں سننے میں مگن ہیں اور میں یہ ڈیٹیل نہیں پڑھ پا رہے ہیں تو میری گزارش ہے کہ آپ ان کے ڈیٹیل کے سکرین شاٹ لے لیں تاکہ بعد میں فری ہو کے آپ اس کو پڑھ لیں. اور ویسے بھی اگر آپ اس رشتے میں انٹرسٹڈ ہیں تو سکرین شاٹ لینا آپ کے لیے ضروری ہے، کیونکہ یہی سکرین شاٹ آپ مجھے سینڈ کریں گے تو میں آپ کا ان سے رشتہ ڈسکس کر سکوں گا. اچھا، تو سدرا کی طلاق اس کے والدین کے لیے بڑی غم کا پہاڑ ثابت ہوئی، جس کے بوجھ سے لقمان صاحب بالکل بستر سے لگ گئے. 4 بیٹیاں کماری اور 5ویں کو بھی طلاق کا داغ لگ گیا. یہ صدمہ کو کم نہیں تھا کہ گھر کے حالات بھی انتہائی خراب تر تھے. تو یہ زندگی ہے، اس میں بہت زیادہ مشکلات کا کبھی سامنا کرنا پڑ جاتا ہے. ہم اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہر ایک کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے اور ہر ایک کی مشکلات کا حل نکال دے. تو خصوصاً جن کی بہن بیٹیاں گھروں میں جوان بیٹھی ہیں، جن کے اوپر بیٹیوں کے بوجھ ہیں،
اللہ پاک ان بیٹیوں کے نصیب اچھے فرمائے. تو ہماری دعا ہے، آمین کہہ دیجیے آپ بھی، اللہ پاک قبول کرنے والا ہے. تو ڈیئرز، سدرا نے اپنی بہنوں کے ساتھ مل کر گھر بیٹھ کر ہی آن لائن قرآن اکیڈمی شروع کی، جس سے کچھ گھر پیسے آنے لگے اور لقمان صاحب کی پریشانی کچھ کم ہوئی. لیکن ابھی پریشانیوں کا ایک جھٹکا اور بھی باقی تھا. افسوس، 3 سال شادی چلنے کے بعد بڑی بیٹی سمینا کو بھی طلاق ہو گئی. اور یہ بڑی دکھ اور ٹینشن کی بات ہے کہ جس باپ کی 6 بیٹیاں ہیں اور اس میں سے پہلے ایک کو طلاق ہوئی، پھر دوسری کو طلاق ہوئی، اور دونوں ہی رشتہ داروں میں شادی کی تھی جن کی. تو ظاہر ہے کہ آپ اندازہ کر سکتے ہیں ان کے دکھ کا، ان کی پریشانیوں کا آپ اندازہ کر سکتے ہیں اچھی طرح سے. اور اوپر سے جو نیا جھٹکا ملا ہے وہ یہ کہ جو رشتے میں نے کروائے تھے جن لڑکوں سے، ان لڑکوں نے لارا لگا کے یہ 1.5 سال تک ان کو کھینچا، اور اس کے بعد انہوں نے بھی شادی سے انکار کر دیا. کتنے دکھ اور افسوس کی بات ہے ان والدین کے لیے جو بیچارے اتنے زیادہ پریشان ہیں، اور پھر امید کی کوئی کرن لگا کے، امید کے کا دیا جلا کے پھر اس کو بجھا دیا جائے تو ان کے دل پہ کیا گزرتی ہے. یہ وہ لوگ سمجھ سکتے ہیں جو خود بہنوں بیٹیوں والے ہیں. تو بیٹیاں بوجھ نہیں ہوتی، لیکن ان نازک کلیوں کی حفاظت ایک بڑی ذمہ داری ہوتی ہے جو والدین کو قبر میں بھی سکون سے سونے نہیں دیتی. کوئی بھی والدین بیٹیوں سے نہیں ڈرتے، یہ تو اللہ کی رحمت ہوتی ہیں، لیکن بیٹیوں کے نصیب کا ڈر ہوتا ہے، کیونکہ یہ اللہ کی آزمائش سے کم نہیں ہوتے. سدرا کے والد دنیا سے کنارہ کش ہو چکے ہیں، کسی سے بات نہیں کرتے، بس گھر کے کونے میں پڑے اللہ کی عبادت میں مصروف رہتے ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں ان کے دکھ کو اگر آپ دل سے فیل کریں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ یہ کتنی بڑی مصیبت اور پریشانی میں مبتلا ہیں. میں نور راجپوت میچ میکر اس انٹرنیٹ کی دنیا میں بہت مشہور ہوں. غریب پریشان حال بیٹیوں کے رشتے کی ڈیٹیل اور ان کی دکھی حالات درد بھرے الفاظ میں لکھنے میں، اور کیوں نہ لکھوں، میرے سینے میں بھی ایک درد محسوس کرنے والا نازک سا دل ہے جو بیٹیوں بہنوں کے دکھ درد کو محسوس کر کے بلبلا کے رو دیتا ہے. جب میں کسی پریشان حال خاتون یا لڑکی کے دکھ کا مداوع کرنے کے لیے اس کی حالات زندگی کی پبلش کرتا ہوں تو اللہ کی رحمتیں ہوتی ہیں اور اس خاتون کے لیے اچھے رشتے مل جاتے ہیں. اللہ کا شکر ہے اب تک سدرا جیسی کتنی ہی پریشان حال بچیوں کے گھر بسانے میں میری تحریریں، میری ویڈیوز اور میری یہ سٹرگل بہت کام آ چکی ہے. الحمدللہ یہ میرا پیشہ ہے اور میں اپنے کام کی محنت کا جائز معاوضہ بھی لیتا ہوں، اور مجھے فخر ہے کہ میں اپنے اس مقدس پیشے پر، جس سے میری ضروریات بھی پوری ہوتی ہیں اور میرے ساتھ کام کرنے والے انتہائی مجبور ضرورت مند خواتین کے گھر کی ضرورت بھی پوری ہو رہی ہے. خوش قسمتی سے کل سدرا نے میری ایک پوسٹ انٹرنیٹ پر دیکھی. یہ کل جو ہے نا، یہ آج سے 1.5 سال پہلے کی بات ہے جب میں نے یہ پہلی بار تحریر لکھی تھی ان کی، اور پہلی بار ان سے میرا رابطہ ہوا تھا. اس کے بعد وقفے سے گاہے بگاہے میرا ان سے رابطہ ہوتا رہا ہے. اور میرے ساتھ ایک کام کرنے والی ایک لڑکی ہے میچ میکر، میرے ساتھ میچنگ کرتی ہے. تو وہ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ اپنی بہن کے گھر گئی تھیں، اور ان کی بہن کا گھر ان کے لقمان صاحب کے گھر کے بالکل ساتھ ہے. تو یہ ان کے گھر میں بھی گئی ہیں، ان سے مل کے بھی آئی ہیں. ہر طرح کی تسلی ہے، کسی قسم کی کوئی ٹینشن والی بات نہیں ہے. تو سدرا نے میری فیس بک آئی ڈی کو کھنگالا اور اپنی امی سے مشورہ کرنے کے بعد پہلی بار مجھ سے رابطہ کیا تھا، اور اپنے گھر کے سارے حالات بھی مجھ سے شیئر کیے تھے. میں نے ان سے صرف 2 باتوں پہ کمپرومائز کرنے کو کہا تھا اور وہ مان گئی تھی. میں نے ان کو سمجھایا تھا کہ ایک تو آپ کسی بھی ذات برادری میں کسی بھی شہر میں رشتہ کرنے پہ اعتراض نہ کرنا، اور دوسری بات یہ ہے کہ بیٹی جہاں بھی ہو، دور ہو یا نزدیک ہو، اپنے گھر میں خوش ہونی چاہیے. والدین کے لیے سب سے بڑی خوشی اسی بات کی ہوتی ہے. اور دوسری بات یہ کہ میں نے سمجھائی تھی کہ اتنے خراب حالات ہونے کی وجہ سے کوئی بھی کمارا لڑکا آپ لوگوں سے رشتہ نہیں کرے گا. اور لوگ بہت نخرے کرنے والے ہیں، رشتہ کرنے کے معاملے میں کوئی بھی کمپرومائز نہیں کرتا. اگر آپ تھوڑا سا کمپرومائز کر لیں تو میں اچھے رشتے آپ کے لیے بندوبست کر دیتا ہوں. تو
انہوں نے میری اس بات پہ بالکل یہ ایگری ہو گئی تھیں، اور یہ دوسری بیوی بننے پہ بھی ایگری ہیں کہ دوسری شادی کے لیے اگر کوئی بندہ سنجیدہ بندہ ہو، نیک بندہ ہو، متقی پرہیزگار ہو، جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہو، جو رشتہ کرنا اور نبھانا بھی جانتا ہو، تو ایسا بندہ اگر کوئی رابطہ کرے تو بالکل یہ رشتہ کرنے پہ ایگری ہیں، نو پرابلم۔ تو میں نے ایسے ہی جانچ پڑتال کرنے کے بعد ان دو بہنوں کا رابطہ اپنے دو کلائنٹ سے کروایا تھا، لیکن اب دیکھیں کسی کے دل میں جا کے کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ آپ میری بات سن رہے ہیں، میرے سامنے بیٹھے ہیں، مجھے دیکھ رہے ہیں، لیکن آپ میرے دل کو نہیں دیکھ رہے، آپ کو نہیں پتہ میرے دل میں کیا ہے، نہ میں کسی کے دل کو دیکھ سکتا ہوں، اللہ ہی دلوں کے حال جانتا ہے۔ اگر پھر بھی کوئی میرے ساتھ چیٹنگ کرتا ہے تو وہ میرے ساتھ نہیں کر رہا، وہ اپنے آپ سے ہی کر رہا ہے، کیونکہ اتنی شریف، اتنی اچھی خاندانی بیوی اگر کسی کو مل رہی ہے اور وہ اس سے ٹائم پاس کر کے بھاگ جاتا ہے، تو آپ ایسا سمجھیں کہ اس کو بہت بڑی نعمت مل رہی تھی، لیکن اس نے چوری سے تھوڑا سا مزہ لیا اور بھاگ گیا، وہ اپنا ہی نقصان کر رہا ہے۔ تو مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے، نہ ان کو کوئی پریشانی ہے۔ تو اگر چند دن انہوں نے ان کو رشتے کے لیے انہوں نے لارا لگا کے ان کو ریجیکٹ کر دیا ہے تو پچھتائے گا وہی۔ ان کے لیے مجھے یقین ہے یہ بہت اچھی بچیاں ہیں، ان کے لیے مجھے انشاءاللہ اچھے رشتے مل جائیں گے، مسئلہ نہیں ہے، اچھے لوگوں کی کمی نہیں ہے، اچھے لوگ موجود ہیں، بس ذرا ڈھونڈنے پڑتے ہیں۔ اور میری یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہی ہے کہ انشاءاللہ میری یہ ویڈیو کسی ضرور ذمہ دار خدا ترس بندے کو ملے گی، اور وہ دیکھ کے مجھ سے ضرور رابطہ کرے گا، اور انشاءاللہ ان کا گھر ضرور بس جائے گا۔ اور یہ پہلا موقع نہیں ہے، الحمدللہ میں سینکڑوں کی تعداد میں رشتے کروا چکا ہوں، کوئی ایسی ویسی بات نہیں ہے۔ مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ ان کے لیے بھی مجھے اچھا رشتہ ضرور مل جائے گا، بس تھوڑی دیر ہے، دیر نہیں ہے۔ تو مجھے ایسے کسی اچھے خدا ترس شریف انسان کے رابطے کا انتظار ہے جو اگر دوسری شادی والا ہو، مثلاً اپنی بیوی سے خوش نہیں ہے، یا بیوی اس کی بیمار ہے تو اس کے ساتھ بھی رشتہ نبھا رہا ہے، عورتوں سے غلط تعلقات نہیں بنا رہا، بلکہ وہ اللہ سے ڈر کے صبر کر کے بیٹھا ہے اور رشتہ ملنے کا انتظار کر رہا ہے، ایسے کسی بندے کا مجھے انتظار ہے ان کے لیے، جو بندہ اپنی بیوی کو بیماری کے باوجود یا اس سے مس انڈرسٹینڈنگ کے باوجود اس سے رشتہ نبھا رہا ہے، وہ بندہ بالکل رشتوں کی قدر جانتا ہے، وہ ان سے بھی رشتہ کرے گا تو رشتہ نبھائے گا۔ تو ڈیئرز، ان کی طرف سے کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے، میں آپ کو یہ واضح کر دوں، ان کی طرف سے کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے، سمپل سادگی سے نکاح ہونا ہے، اور میں ایسے ہی رشتے کرواتا ہوں۔ آپ میرے ویڈیوز کو دیکھیں گے یوٹیوب پہ، یہاں پہ میرے اس چینل پہ، تو انشاءاللہ آپ کو ساری ویڈیوز ایسی ملیں گی جس میں نہ لڑکے والوں کی طرف سے کوئی ڈیمانڈ ہوگی، نہ لڑکی والوں کی طرف سے کوئی ڈیمانڈ ہوگی۔ جو بھی رشتہ ہوگا وہ سمپل سادگی سے ہوگا، تاکہ نکاح کو آسان کیا جائے، اور یہ رسم و رواج، جہیز وغیرہ اور عورتوں کی پراپرٹی اپنے نام کروانے کی جو ڈیمانڈز ہیں، یہ بالکل میں نہیں ہونے دیتا، بالکل نہیں ہونے دیتا۔ میں کہتا ہوں آپ 1000 روپے حق مہر کے بدلے نکاح کریں، 500 روپے حق مہر کے بدلے نکاح کریں، 5000 روپے حق مہر کے بدلے نکاح کریں، اس سے زیادہ ڈیمانڈ نہ کریں۔ جو اس بندے نے رشتہ نبھانا ہے نا، وہ یہ نہیں دیکھے گا کہ میں نے کیا پراپرٹی نام کروائی ہے، یا کیا میں نے حق مہر دیا ہے، یا کیا میں نے نکاح نامے میں لکھ کر دیا ہے، وہ یہ نہیں دیکھے گا۔ اس نے نبھانا ہی نبھانا ہے، اور جس نے ذلیل ہونا ہے اور ذلیل کرنا ہے، جو گندا انسان ہے، چیٹر انسان ہے، جس نے دھوکہ دینا ہے نا، اس سے آپ بے شک اس کی ساری پراپرٹی اپنے نام کروا لیں، وہ پھر بھی اپنی فطرت سے باز نہیں آئے گا۔ تو ڈیمانڈ کا کوئی چکر نہیں ہے، بغیر ڈیمانڈ کے سمپل سادگی سے نکاح ہونا ہے۔ تو یہ لوگ دوسری شادی والے بندے سے رشتہ کرنے پہ ایگری ہیں، تینوں بہنوں کے لیے۔ تو میں مختلف وقتوں میں سدرا کی باقی جو 5 نہیں، باقی جو ان کی 3 بہنیں ہیں، یعنی تینوں کا تو رشتہ میں ابھی ڈسکس کر رہا ہوں نا آپ سے اسی ویڈیو میں آگے چل کے، تو باقی جو 3 رہ گئی ہیں ان کے رشتے جب والدین کہیں گے تو ان کا بھی رشتہ میں اپلوڈ کر دوں گا۔ تو
میری وہی گزارش ہے کہ پلیز صرف سیریس لوگ رابطہ کریں، سنجیدہ لوگ رابطہ کریں، اور ضرورت مند لوگ رابطہ کریں، فضول لوگ پلیز دور رہیں۔ رابطے کے لیے میں آپ کو یہ واٹس ایپ نمبر بتا رہا ہوں، یہ نیچے آپ کو اسکرین پہ لکھا ہوا نظر آ رہا ہے، 0300 881 6614، 0300 881 6614، یہ میرا نمبر ہے۔ اس کے اوپر کال نہیں کرنی آپ نے، کال کے اوپر دی گئی معلومات محفوظ نہیں ہوتی۔ رشتوں کا سارا کام واٹس ایپ پہ ہوتا ہے، اس لیے آپ اپنی مکمل ڈیٹیل لکھ کر مجھے واٹس ایپ پہ سینڈ کرنی ہے۔ ہائے ہیلو کا میسج کر کے چپ کر جانا اور پھر یہ امید رکھنا کہ میں آپ کا رشتہ کروا دوں گا، ایسے میں نہیں کروا سکتا۔ آپ نے مجھ سے رابطہ کرنا ہے واٹس ایپ پہ، کال نہیں کرنی، اور رابطہ کر کے اپنی مکمل ڈیٹیل دینی ہے پوری تفصیل کے ساتھ، اور ایک اچھی سی تصویر دینی ہے تاکہ میں اس فیملی کو آپ کی پروفائل سینڈ کر سکوں اور ان کو سمجھ آ سکے کہ یہ بندہ کون ہے، کہاں سے ہے، کیا عمر ہے، کیا تعلیم ہے، کیا کرتا ہے، اور کیا اس کے باقی حالات ہیں۔ تو ڈیئرز، آئیے بڑھتے ہیں ان کی دوسری سسٹر کے رشتے کی جانب۔ ان کا نام سعدیہ لقمان ہے۔ عمر لکھنے میں مجھ سے غلطی ہوئی ہے، ان کی عمر 29 سال ہے اور اب 30 ہونے والی ہے۔ 29 اس وقت لکھنی تھی، 30 ہونے والی ہے، تو تقریباً 30 سال ان کی عمر ہے، اور باقی جو تعلیم ان کی میٹرک ہے، اور یہ حافظہ قرآن ہے، اور یہ کماری ہیں۔ ان کا رنگ گورا، خوبصورت، دراز قد، خوب سیرت، گھرداری میں باقی سب بہنوں سے بھی زیادہ باکمال، ہنرمند، بغیر لین دین کے کی شرائط کے اور بغیر جہیز کے سمپل سادگی سے نکاح ہونا ہے۔ تو آئیے میں آپ کو تیسری بچی کے رشتے کی ڈیٹیل، سمینہ لقمان کے رشتے کی ڈیٹیل آپ کو بتا رہا ہوں۔ ان کی فیملی کے ٹوٹل حالات اوپر میں آپ کو بتا چکا ہوں، باقی جو بچی کی مکمل ڈیٹیل ہے وہ آپ کو میں یہ جو 4-5 باتیں ضروری ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ تو ان کی عمر 37 سال ہے اور قد ان کا 5 فٹ 5 انچ ہے، تعلیم ان کی BA ہے، اور ان کی طلاق ہوئی ہے۔ یہ وہی بچی ہے جو اوپر میں بتا چکا ہوں کہ جس کی طلاق ہوئی ہے، یعنی سدرا کی بڑی بہن۔ سمجھ آنی چاہیے آپ کو، توجہ رکھیے گا۔ یہ ان کا نام سمینہ ہے، سدرا کی بڑی بہن ہے، اور یہ سب سے بڑی ہیں، اور طلاق ہوئی ہے، بچہ ان کا کوئی نہیں ہے۔ اچھا، یہاں پہ میں آپ کو بتا دوں کہ رابطہ اگر آپ مجھ سے کرتے ہیں تو اگر آپ کا رشتہ کوئی بھی فیملی اوکے کر دیتی ہے تو آپ کو رجسٹریشن فیس دیے بغیر میں رابطہ کسی سے نہیں کرواؤں گا۔ میں اگر رشتہ کروانے سے پہلے رجسٹریشن فیس مانگوں تو بے ایمان، دھوکے باز، فراڈیا، کیا یہ میرا جائز حق نہیں ہے؟ میں جو دن رات محنت کر رہا ہوں تو کیا میرے ساتھ پیٹ نہیں لگا ہوا؟ آپ میری ضروریات کا خیال نہیں کر رہے جو اس طرح کا سوچتے ہیں کہ بھائی آپ رشتہ کروا دیں، فیس آپ کو بعد میں دیں گے۔ تو جو آپ پہلے میری رجسٹریشن فیس نہیں دے رہے وہ بعد میں مجھے کیا خاک دیں گے؟ ایسے بندے کا میں رشتہ نہیں کروا سکتا۔ جو میری فیس نہیں دے رہا وہ بیوی کے خرچے کیسے اٹھائے گا؟ جو میری فیس نہیں دے رہا، مجھے چکر دے رہا ہے، مجھے دھوکہ دے گا، وہ لڑکی والوں کے ساتھ وفا کیسے کرے گا؟ اور میں ایسے بندے کا رشتہ بالکل بھی نہیں کرواؤں گا جو رجسٹریشن فیس کے اوپر ہی جس کی سوئی پھنس جاتی ہے اور جو یہ فیس دینے سے بھی انکار کر دیتا ہے۔ تو میری اپنی ضروریات ہیں، میں نے اپنی ضروریات اسی میں سے پوری کرنی ہے۔ اگر میں آپ کے کہنے پہ بالفرض بغیر رجسٹریشن کے رشتے کروانا شروع کر دوں تو کیا گارنٹی ہے کہ مجھ سے صرف وہی لوگ رابطہ کریں گے جنہوں نے واقعی رشتہ کرنا ہے؟ کیا آپ کو نہیں پتا ایک لڑکی کے رشتے کا اشتہار دیکھ کر کتنے ٹائم پاس زانی مجھ سے رابطہ کرتے ہیں اس لڑکی کا نمبر لینے کے لیے، میرے پیچھے پڑ جاتے ہیں؟ تو کیا میں ان سب کو نمبر دے دیا کروں؟ ایک سوال ہے آپ سے، سوچنے کی بات ہے۔ تو کیا میں ایسے تمام لوگوں کو اپنی کلائنٹس کا نمبر دے دیا کروں جو بھی مجھ سے رابطہ کرتے ہیں؟ وہ تو سینکڑوں کی تعداد میں رابطہ کرتے ہیں، ان میں سنجیدہ بندہ دیکھ کے میں رابطہ کرواؤں گا، جس کو اگلی فیملی بھی اوکے کرے گی اسی کا رابطہ کرواؤں گا۔ تو اگر میں ایسا کسی کو نمبر دے دوں تو بھائی وہ پھر لڑکی کے ساتھ کوئی اچھا سلوک تو نہیں کرے گا، جو مرضی بکواس کرے، کوئی پوچھنے والا نہ ہو۔ کیا اس طرح میں رشتہ کروا پاؤں گا؟ کیا گارنٹی ہے کہ ایک ایسا لڑکا یا مرد جو میری پوسٹ دے کر مجھ سے رابطہ کر رہا ہے اور مجھے مجبور کر رہا ہے کہ میں بغیر رجسٹریشن فیس کے اس مذکورہ لڑکی سے رابطہ کروا دوں، تو کیا وہ اتنا سنجیدہ ہے
کہ صرف ایک میری اس کلائنٹ سے ہی رابطہ کرنا چاہ رہا ہے، یا باقی سوشل میڈیا پہ کام کرنے والے دوسرے میچ میکرز کے پیچھے بھی پڑا ہوا ہے کہ جہاں سے جتنی لڑکیوں کے نمبر ملے ان سے غلط غلط باتیں کی، ان کی جو ہے عزت سے کھیلے، اور اس کے بعد جناب کیا ہے کہ ان کو ذلیل کر کے رکھ دیا. اور کیا گارنٹی ہے کہ میں رشتہ کروانے دینے کے بعد وہ مجھے باقی فیس بھی دے دے گا. حقیقت یہی ہے کہ آج کل رشتہ تلاش کرنے والے لوگ سوشل میڈیا پر بہت سارے فورمز کا جوائن کیے ہوئے ہیں، اور جہاں کوئی فیمیل پرپوزل دیکھتے ہیں اس کے پیچھے پوری سنجیدگی سے پڑ جاتی ہیں، اور باتوں کی حد تک یہی ثابت کرتے ہیں کہ انہوں نے واقعی رشتہ کرنا ہے، اور کسی غریب خاتون کو سہارا دینا ان کا مقصد ہے، اور وہ گناہ سے بچنے کے لیے اپنا ایمان سمجھتے ہیں، لیکن دراصل وہ صرف چسکا لے رہے ہوتے ہیں. ایک خاتون سے رابطہ کیا، اس سے رشتے کے نام پہ تصویریں مانگی، پھر ویڈیو کال کی فرمائش کی، پھر کہا میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے تمہیں اپنی بیوی تسلیم کرتا ہوں بغیر نکاح کے. وہیں بیٹھے بیٹھے موبائل پہ ہی ایسے چکر باز لوگ ہیں تو کہتے ہیں کہ میں اپنی بیوی تسلیم کرتا ہوں، اور عورت کو مزید مطمئن کرنے کے لیے 6 کلمے بھی سنا دیتے ہیں، اور پھر اس فرضی بیوی سے کال یا چیٹ کی حد تک کھیلتے رہتے ہیں. اگر عورت کہے کہ میں آپ کی بیوی ہوں تو میری بھی ضروریات پوری کریں، تو اس کو لالچی دھوکے باز کہہ کر بلاک کر دیتے ہیں اور کسی اور کی تلاش میں لگ جاتے ہیں. اور اگر زیادہ غصہ آئے تو عورت کی تصویریں اور ویڈیو کال کے اسکرین شاٹس اور وائس میسج سوشل میڈیا پہ لگا دیتے ہیں. یہ ہے ان مفت میں رشتہ کروانے والوں کی حقیقت. میں اس کے آپ کے سامنے ہر بات کھول کھول کے بیان کرتا ہوں ہر ویڈیو میں. میں نور راجپوت یہ سارے تماشے دیکھ چکا ہوں، میرے ساتھ بہت سارے لوگ فراڈ کر کے جا چکے ہیں، لیکن اب میں سبق سیکھ گیا ہوں. اب کچھ مرضی کر لیں، میں نے بغیر رجسٹریشن فیس کے کسی سے رابطہ نہیں کروانا، کسی بھی صورت رابطہ نہیں کروانا. چاہے کوئی غلط کہے مجھے، اچھا کہے، برا کہے، گالیاں دے، جو جس کے دل میں آئے وہی کہتا رہے. میں نے اپنے عزت کو بچا کے رکھنا ہے اور صاف ستھرے طریقے سے نیٹ اینڈ کلین رشتے کا یہ نیٹ ورک چلانا ہے. تو اگر آپ نے رشتہ کرنا ہے تو رجسٹریشن فیس کروانی ہوگی، نہیں کرنا تو بغیر اس طرح مفت میں اگر آپ چاہیں کہ کسی کا آپ کو نمبر مل جائے تو میں آپ کو روک رہا ہوں، مجھ سے رابطہ نہ کیجیے گا. ایسے لوگ بالکل بھی مجھ سے رابطہ نہ کریں، میں واضح کہہ رہا ہوں. اچھا، ایک ضروری بات کہ اگر آپ سمینہ لقمان کے رشتے میں انٹرسٹڈ ہیں تو یہاں پہ اسکرین شاٹ لے لیں اور مجھے میرے واٹس ایپ پہ سینڈ کر دیجیے گا اگر آپ اس میں انٹرسٹڈ ہیں. اور اگر آپ سعدیہ لقمان کے رشتے میں انٹرسٹڈ ہیں تو پھر آپ یہاں پہ اسکرین شاٹ لے لیں. یہ اسکرین شاٹ آپ مجھے سینڈ کر دیجیے گا. میرا واٹس ایپ نمبر یہ آپ کو نظر آ رہا ہے، پہلے بتا چکا ہوں میں آپ کو، نوٹ کر لیں یا اس کا بھی اسکرین شاٹ لے لیں تاکہ بعد میں سیو کرنے میں آسانی ہو. اور اگر آپ سدرہ لقمان کے رشتے میں انٹرسٹڈ ہیں تو آپ ایسا کریں، یہاں پہ اسکرین شاٹ لے لیں اور یہ اسکرین شاٹ آپ مجھے واٹس ایپ پہ سینڈ کر دیں. تو ڈیئرز، میں نور راجپوت آپ سے اس ویڈیو میں اجازت چاہتا ہوں. مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ میری باتوں کو لوگ سمجھیں گے اور مجھ سے اچھے لوگ رابطہ کریں گے. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ مجھے اپنے اچھے لوگوں سے ملوا، جو برے لوگ ہیں ان کے شر سے مجھے محفوظ رکھ، اور میں آپ کے ساتھ فیئر ہوں، اپنے ہر کلائنٹ کے ساتھ فیئر ہوں، اپنے ہر رجسٹرڈ کلائنٹ کے ساتھ فیئر ہوں. آپ سے گزارش ہے کہ آپ بھی میرے ساتھ فیئر ہو کے چلیں. پلیز میرے ساتھ صاف دل سے رابطہ کریں اور پورے یقین سے رابطہ کریں. میں نہ کسی کو دھوکہ دیتا ہوں اور نہ کسی سے دھوکہ کھانے کی ہمت رکھتا ہوں. تو پلیز، یہ بہت سینسٹیو معاملہ ہے، رشتے کا معاملہ ہے، آپ کے لیے بھی عمر بھر کی بات ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو اچھا رشتہ مل جائے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایک ایسا ذمہ دار بندہ مل جائے جو آپ کا رشتہ کروائے اور رشتہ آپ کا کروائے اور پوری ذمہ داری سے کروائے، تو آپ پورے یقین کے ساتھ مجھ سے رابطہ کریں. اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی میریڈ لائف میں کسی قسم کی کوئی پریشانی نہ ہو تو مجھ سے رابطہ کریں. میں انشاءاللہ جس فیملی کا بھی رشتہ کرواتا ہوں اس کی مکمل تحقیق کرتا ہوں، جانچ پڑتال کرتا ہوں، تسلی کرتا ہوں، نکاح پھر ہونے دیتا ہوں. اگر مجھے شک پڑ جائے، میں نے کئی رشتے رکوائے ہیں کہ نکاح سے پہلے اگر مجھے کسی بندے پہ شک پڑ جائے اور ویریفیکیشن میں کرواؤں تو میری معلومات کے مطابق اگر وہ بندہ صحیح نہ ہو تو میں نکاح سے کچھ دن پہلے اس کو روک دیتا ہوں.
وہ رشتہ روک دیتا ہوں کہ بھئی نہ کریں آپ رشتہ، یہ بندہ صحیح نہیں ہے، مجھے ڈاؤٹ ہے اس پر. تو کل کو رونے سے بہتر ہے کہ آج ہم تھوڑی سی محنت اور کر لیں، کوئی اور اچھا کر دیکھ لیں. انشاءاللہ بے فکر ہو کے مجھ سے رابطہ کریں. باقی میں ایک چھوٹی سی گزارش اپنے رجسٹرڈ کلائنٹ سے کرنا چاہوں گا کہ میرے تمام وہ معزز بھائی جو میرے پاس رجسٹرڈ ہیں، مجھے بار بار یہ بات کہنا پڑ رہی ہے، بار بار مجھے یہ سمجھانا پڑتا ہے کہ دیکھیں میں یہاں سے بھاگنے والا نہیں ہوں. تقریباً 4 سال سے میں کام کر رہا ہوں اور میں یہاں سے اللہ کا شکر ہے کبھی نہیں بھاگا، اور نہ میں نے کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے، نہ میں نے کبھی کسی کے ساتھ دھوکہ کیا ہے. میں ٹھوک بجا کے اپنی رجسٹریشن فیس لے کے کسی کے رشتے کے اوپر ورک کرتا ہوں، اس کے اوپر محنت کرتا ہوں اور اپنی جائز محنت کا معاوضہ لیتا ہوں. اور اگر رشتہ نہیں ہو پاتا آپ کا تو میں آپ سے یہی کہوں گا کہ میں پھر بھی آپ کے لیے ورک کرتا رہوں گا، محنت کرتا رہوں گا، اگر آپ کا کام اس وقت ہوگا جب اللہ کو منظور ہوگا. یہ بالکل مت سوچیے گا کہ اگر میں آپ کے کسی میسیج کا جواب نہیں دے پایا یا آپ کی کسی کال کو نہیں سن سکا تو اس بات کے اوپر مجھ سے ناراض نہ ہوئیے گا، کیونکہ میرا کام اس طرح کا ہے کہ میں دن رات موبائل کے اوپر لگا رہتا ہوں. میرے اگر کام کے دوران کوئی کالز آتی ہیں تو میں وہ کالز نہیں سن سکتا، چاہے وہ میرے رجسٹرڈ کلائنٹ کی ہے یا میرے کسی رشتہ دار کی ہے. جب میں میچنگ کر رہا ہوں ایک پرپوزل کے اوپر، ایک کلائنٹ کے اوپر جب میں ورک کر رہا ہوں تو میں کسی اور کی کال نہیں سن سکتا. اگر میں کال سنوں گا تو وہ کام ڈسٹرب ہو جائے گا، وہ کام میں نہیں کر پاؤں گا. اس لیے میرے ان دوستوں کا شکوہ میرا خیال ہے کہ رفع ہو جانا چاہیے جو اس بات پہ ناراض ہوتے ہیں کہ نور بھائی آپ نے میری کال نہیں سنی، میرے میسیج کا جواب نہیں دیا. تو آپ کے میسیج کا جواب دینا یا آپ کی کال کو سننا ضروری نہیں ہے، آپ کا رشتہ کروانا ضروری ہے. اور میں آپ کے رشتے کے لیے سنجیدگی سے ورک کرتا رہتا ہوں. میرا یہ کام ہے، میرا یہ پروفیشن ہے، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اپنے رزق کو حلال کروں آپ کے لیے محنت کر کے. باقی آپ کا نصیب وہ میرے ہاتھ میں نہیں ہے، وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. اگر اللہ کو منظور ہے تو آپ کا کام میرے ہاتھ سے ہو جائے گا، اور اگر اللہ کو منظور نہیں ہے تو پوری دنیا کے جن اور انسان مل کر بھی آپ کا رشتہ نہیں کروا سکتے. میں کون سی چیز ہوں؟ میں بندہ ناچیز خاکسار. آپ سے اس ویڈیو میں اجازت چاہتا ہوں. میرا ویٹ کیجیے گا نیکسٹ آنے والی ویڈیو تک، اور میری اگلی آنے والی ویڈیو اسی بندے کو مل سکے گی جس نے میرا چینل سبسکرائب کیا ہے. اگر آپ نے پہلے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو نیکسٹ آنے والی ویڈیو مل سکے. اور رشتوں کی ڈیٹیل کے علاوہ اب میں اس چینل پہ جنرل نالج کی کچھ اچھی چیزیں، کچھ اسلامی چیزیں، کچھ ایسی مفید معلومات بھی شیئر کرتا رہا کروں گا جس سے آپ کے نالج میں اضافہ ہوگا یا آپ کو اس میں دلچسپی ہوگی، آپ کو انٹرسٹڈ لگے گی. آپ میرے ساتھ جڑے رہیے. میں نور راجپوت آپ کی خدمت کے لیے ہمہ وقت حاضر ہوں. ابھی فی الحال میں اس ویڈیو میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.